یہ بات بخوبی سمجھ لینا چاہیے کہ جو مشترکہ عبادت گاہیں ہوتی ہیں جیسے مندر، مسجد، چرچ اور اس کے علاوہ جتنی بھی عبادت گاہیں ہوتی ہیں ان میں لوگ پانی استعمال کرتے ہیں یا واش روم وغیرہ یوز کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ مندر، مسجد، چرچ کی کوئی مستقل آمدن نہیں ہوتی، تو اس لیے جو مندر، مسجد، چرچ کا واش روم یوز کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ واپسی پر گلے میں کم سے کم 10 روپے ضرور ڈال دیے جائیں، تاکہ پانی جو استعمال کیا ہے، کیونکہ لوگوں کو جیسے کراچی، گوادر، دبئی، امریکہ کا فینکس، ایریزونا، ان جگہوں پر پانی خرید کر ان کو مسجد میں اور چرچ میں، مندر، مسجد، چرچ میں استعمال کرنا پڑتا ہے، تاکہ وہ پانی کی قیمت جو آپ نے یوز کی ہے وہ کم سے کم ان کو وہاں پہ میسر ہو جائے۔ تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس بات کو بخوبی سمجھ لینا چاہیے کہ عبادت تو وہ ہوتی ہے جو آپ کی نیت پاک کرنے سے ہو۔ آپ نیت کو اپنے پاک رکھیں، آپ کی عبادت آپ کی اپنی جگہ پر بھی ہو جاتی ہے۔ باقی جو جگہ بنی ہوئی ہیں عبادت گاہیں کی، عبادت گاہوں کے حوالے سے جنہیں جگہ کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ اگر آپ کو نیت پاک کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تو یکسوئی سے آپ کو کسی نہ کسی پریئر سینٹر میں وہ جگہ ہو جائے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے چاہیے میٹروپولیٹن، کاسموپولیٹن میں ایک ایسی عبادت گاہ ہو جس میں تمام مذاہب کے لوگ جا سکتے ہوں۔ اس میں ضروری نہیں کہ اب وہ فلاں شخص اگر مسجد سے پانی پی کے آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس مسجد کے اسکول آف تھاٹ سے ہے۔ اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے، زبردستی نافذ نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہت سے لوگ اس لیے بھی کسی مندر یا مسجد، چرچ میں نہیں جا پاتے کہ ان پر وہ لیبل نہ لگ جائے کہ جی، کیونکہ افسوس اس بات کا ہے کہ ہر ایک مسجد دوسری مسجد کو کافر کہہ رہی ہوتی ہے، تو اس وقت دکھ ہوتا ہے، بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے جب کوئی ایک شخص بامر مجبوری کسی مسجد سے یا کسی چرچ سے یا کسی مندر سے پانی پی لیتا ہے یا پانی استعمال کر لیتا ہے، تو ارد گرد کے لوگ جو ہیں اس پر الزام تراشیاں کرنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ ایک اس کا حل نکالا ہے کہ آپ کا اپنا ضمیر مطمئن ہو، دوسرے کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ آپ اگر کسی مندر، مسجد، چرچ کے آپ نے واش روم یوز کیا ہے یا پانی یوز کیا ہے تو نکلتے ہوئے آپ 10 روپے یا آپ کو 100 روپے ہونا چاہیے، لیکن کم سے کم 10 روپے ضرور اس فنڈ باکس میں ڈالنا چاہیے۔ Be with us, David Ariel Sangaran, researcher always with you.